الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں اس راستے میں نکلنا اور دعوت دینا اللہ کا امر ہے. جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اللہ کا امر ہے. ان کو چھوڑنے پر جس طرح وعیدیں ہیں اور ان کے ادا کرنے پر جو وعدے ہیں، اسی طرح دعوت اللہ کے چھوڑنے پر وعیدیں ہیں اور دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے پر وعدے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا امر ہے. فرمایا ان جگہوں کباروں کو سنبھالا جن کو اللہ کے راستے میں کسی بھی حال میں ہو. اللہ تعالیٰ قرآن جگہ جگہ فرما رہے ہیں اللہ تنظرو یعذبکم عذابا علیما، نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے. میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں. آج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ میں جاہل قسم کے لوگ نکلے تاکہ دین سیکھ لیں. جو سیکھتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، کیونکہ تبلیغ ایک مدرسہ ہے جس میں کچھ لگا کر نماز کر نماز کے تھوڑا سا قرآن سیکھ لیا جاتا ہے. کچھ موٹے موٹے مسائل علماء کی سمجھ سیکھ لیے جائیں. لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنے کا یہی مقصد ہے. اتنے پڑھے لکھے نکلنے کا ارادہ نہیں کرتے. جاہل بھی اتنا نکلتے ہیں کہ اس سے کچھ اعمال سیکھ لے کر بیٹھ جائیں. حالانکہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کا حاصل کرنا مستقل فریضہ ہے اور دعوت دینا مستقل فریضہ ہے. تعلیم تبلیغ کا ابتدائی مرحلہ ہے. اتنا ابتدائی مرحلہ ہے کہ درجہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں دعوت دے کر اسلام میں داخل کیا اور وہاں سے اپنے خیمے میں لے جانے تک نماز سکھلا دی. آپ اتنا جلدی اگر غور کیجیے، میدان سے دور خیمہ لگا ہوا تھا، یہاں میدان سے اس کو اپنے ساتھ لے جا کر خیمے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھوائی اسلام میں داخل ہونے کی اور غسل کرایا. اتنی دیر میں خالد رضی اللہ تعالیٰ نے درجہ جو تمام روح کی بہت کا ذکر سالار تھا اس کو نماز سکھلا دی. اتنا جلدی آدمی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. واصل نے ایسا رضی اللہ تعالیٰ اس وقت پہنچے مدینہ منورہ جب وہاں سارے صحابہ مسجد نماز سے مشغول تھے. انہوں نے اسی سب میں آ کر سب کے ساتھ نماز ادا کی ہے. یہ نہیں کہ ابھی کبھی اسلام بھی نہیں رہا ہے نماز کیسے پڑھوں، بلکہ آخری سب میں انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. میں اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نیا آدمی آتا تھا تو آپ خود آپ کے صحابہ آتے ہی اس کو نماز کی تعلیم دے دیا کرتے تھے. لوگ آج کے لیے سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا تو نماز سیکھنے کے لیے ہے، اور جو نماز سیکھے ہوئے ہیں وہ کیوں نکلے، جو سیکھ چکے ہیں وہ کیوں نکلے. حالانکہ میں عرض کر چکا کہ تعلیم تبلیغ کا ابتدائی مرحلہ ہے اور تبلیغ میں لگ کر دین سیکھ لینا ہماری ایسا کا محفوظ ہے کہ یہ دو علم سیکھ لینا، تبلیغ میں نکل کر عمل سیکھ لینا، یہ تو اس راستے کی نرسری ہے جس سے بچوں کو نرسری میں داخل کر دیا جاتا ہے یا پرائمری میں کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہ علم تعلیم کا منتہا ہے، یہ ابتدائی چیز ہے. بالکل میں اس طرح عرض کر رہا ہوں کہ اس راستے میں نکلنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو غرض ہے ابتداء کے عوام کو روکنے کے لیے اور مسلمان کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لانے کے لیے امت کو اجتماعی طور پر فرائض پر جمع کرنے کے لیے تعلیم پر، عبادت پر، ذکر پر، تلاوت پر، علماء کی مجلس ان کی صحبت پر اور مسجد میں اعمال دعوت پر اور تعلیم کے حلقوں پر جمع کرنے کے لیے کشت و نفحات کرتے ہیں. میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو اہمیت اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کی ہے وہ اہمیت اللہ کے راستے کے خروج کی ہے. انفرادی اعمال سے دین پھیلے گا نہیں. آپ کسی چاہے نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، سچ بولیں، معاملات کے اچھے بن جائیں، جو چاہے کر لیں، جب تک آپ اسلام رگت کریں گے نہیں اسلام پھیلے گا نہیں. آج کل کے لوگ بھی اپنے والے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کتاب کے ساتھ بھی اسلام مل جائے گا. اس سے زیادہ بڑے احباب یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے آلات منکرات کو اسلام کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. اس میں بڑی ضرورت ہے. آپ اس پر سے لے کے شام تک دنیا کمانے میں لگے رہیں. آلات و ذرائع، کتابیں اور رسائل، اخبار اور رسائل یہ دین کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو جائیں. میں کہتا ہوں کہ یہ سوچ جہالت کی سوچ ہے اور یہ سوچ نبی کی سوچ کے بالکل مخالف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اور اپنے صحابہ کرام کو نقل حرکت پر ڈالا تھا عملی اسلام پیش کرنے کے لیے. علی رضی اللہ عنہ عراق گئے. عراق والوں نے ان سے پوچھا کہ نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتا دیے. فرمایا مجھے کچھ جگہ دکھاؤ جہاں سارے عورتیں اور بچے جمع
کر میری وضو کو آسانی سے پیش کر کے ایک دیوار پر بیٹھ کر وضو کر کے نکلایا، بیان نہیں کیا بلکہ وضو کر کے نکلایا، سارے عراق والوں کو وضو کرنا آ گیا۔ علماء کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ وہ کتاب چھاپ کر فارغ ہو جائیں، علماء کی ذمہ داری یہ تھی کہ جاہلیہ کو خود تلاش کریں۔ امام المحدثین رضی اللہ تعالیٰ بازاروں میں تعلیم کے حلقے کے دوران گشت کرتے تھے، حالانکہ محدث کا کام تو حدیث کا درد دینا ہے، لیکن مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی۔ اس دوران ابو ہریرہ بازار میں تھے، حالانکہ امام محدثین ہیں، اس وقت اس کو مسجد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن مسجد میں تعلیم چل رہی تھی، حلال حرام کے تذکرے ہو رہے تھے اور ابو ہریرہ کھلے بازار سے لوگوں کو تعلیم حلقے میں بھیج رہے تھے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں اس نقل حرکت کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکالنا، فرائض پر لانا اور امت کو ابتداء سے روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکات دینے والوں نے زکات دینے سے انکار کرنا چاہا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو خالی کرنا طے کر لیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زکات میں اگر رسید ادا نہ کی گئی تو ابو بکر اس کے لیے بیٹھا رہے گا، بلکہ ابو بکر مدینہ کے لیے خالی کرے گا۔ اللہ کے دین میں کمی آئے، ابو بکر مدینہ میں رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مانعین زکات کو زکات پر لانے کے لیے آپ اندازہ کیجیے، زکات اجتماعی فریضہ نہیں ہے، صرف مالداروں پر فرض ہے۔ نماز اجتماعی فریضہ ہے، فقیر سے فقیر ننگے درن کے آدمی پر نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ اس نماز کو مسجد کے لیے چھوڑے ہوئے ہے، اس نماز کو قائم کرنے کے لیے اپنی بستی سے نکلنے کا تقاضا نہیں ہے۔ وہاں بکر رضی اللہ تعالیٰ ایسے فریضے کو قائم کرنے کے لیے نکل رہے ہیں جو فریضہ صرف مالداروں پر ہے، خدا باپ زکات کا دینا واجب نہیں ہے۔ آپ ذرا اس سے اندازہ کر لیجیے، جو فریضہ امت کے مجموعے پر فرض نہیں ہے، جو فریضہ امت کے مجموعے پر فرض نہیں ہے، اس فریضے میں اگر کمی آتی ہے تو ابو بکر مدینے کو خالی کرنا چاہتے ہیں۔ جو فریضہ ساری امت پر فرض ہے، امت کی اکثریت فریضے کو چھوڑے ہوئے ہے، لیکن مسلمان کو نکلنے کا تقاضا نہیں ہے۔ سے تاکید کا عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس کا عالم کرے اور اس کی نیت کرے کہ ہمیں 4 مہینے اور اس کے حفاظت کرنے ہیں۔ تکلیف کا مقصد صرف دین سیکھنا نہیں ہے، تکلیف کا مقصد پورے دین کو دنیا میں قائم کرنا اور اجتماعی طور پر امت مسلمان کو ہمارے دعوت پر اور فرائض پر جمع کرنا، یہ سب کا اصل مقصد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر آپ کے پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو آپ یہ کہہ کر چھوڑ نہیں سکتے کہ پیر کا زخم میں پیر دیکھے گا۔ آپ کے پیر کا زخم سے آپ کا پورا بدن متاثر ہے، بخار پورے بدن کو ہے، پیر زخم پیر میں ہے، تکلیف پورے بدن کو ہے، زخم پیر میں ہے، آنکھ رو رہی ہے، دانت علاج سن رہے ہیں، زبان تکلیف بیان کر رہی ہے، ہاتھ پیر اس کے ہاتھ پٹی میں استعمال ہو رہے ہیں، پیر چل کر جا رہے ہیں پورے بدن کو لے کر ڈاکٹر کے پاس کہ پیر کے مجھے میں زخم ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس حدیث میں جو فرمایا گیا اس داری میں پورے مسلمان اس دن کے آدھا کی طرح ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر امریکہ میں آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ہندوستان کا مسلمان اس کے لیے اس طرح بے چین ہو، اس طرح پیر کے زخم سے پورا بدن بے چین ہوتا ہے۔ اگر یہ بے چینی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب بارش پڑا ہوا ہے، بارش زدہ آدمی کو زخم کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جس آدمی کو لمبا مار جاتا ہے، یہ بارش کا اٹیک ہو جاتا ہے، ان کے پیر کے تلوے میں سوئی چباتا ہے ڈاکٹر، اگر پورا بدن مل جائے اور آدمی چیخ مارے تکلیف سے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا مریض سلامت ہے، آپ کا مریض کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر پیر میں چبھانے سے یا سوئی چبھانے سے مریض کو احساس نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ اس حدیث سے ذرا اندازہ کر لیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دین کو کیسا اجتماعی بتا رہے ہیں اور امت کی بے دینی کو ایک آدمی کی بیماری بتا رہے ہیں۔ آپ ذرا اس کا اندازہ کر لیجیے۔ اپنی لوگ یہ کہتے ہیں نکلنا ضروری نہیں ہے، جب دین آپ پاس پہنچ چکا ہے تو آپ کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، دین کے لیے ہجرت اور تعلیم کے لیے ہجرت کرنا یہ ایسی ہجرت ہے کہ اگر ساری دنیا کی دار اسلام بن جائے تب یہ ہجرت نقل و حرکت باقی رہے گی۔ علماء کو پاگلوں کی مثال دے کر نقل و حرکت پر ڈالا تھا اور امت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کو تلاش کرو۔
ایک شخص اگر ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے تو ساری مخلوق ملائکہ سے لے کر سمندر کی مچھلیوں تک اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ذرا آپ سے اندازہ کر لیجیے کہ ایک مسلمان کے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے قدم اٹھانے پر ساری مخلوق متاثر ہوتی ہے اور اس کے لیے دعا کے لیے حرکت میں آ جاتی ہے۔ اس میں میرے دوستوں بزرگوں کو سب سے بنیادی چیز حرکت ہے۔ اب اگر آپ قرآن آنکھ کھول کے پڑھیں، آج کل کے بیچارے جاہل مسلم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صحابہ قتال کے لیے نکلا کرتے تھے، نفر محض قتال کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں غلط سوچ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو عمل ہے وہ محض قتال کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو عمل ہے وہ اقامت دین کے لیے، امت کو فرائض پر جمع کرنے کے لیے اور امت کو جا کر دین سکھانے کے لیے ہے۔ سب سے گہرا رشتہ نفر کا تعلیم کے ساتھ ہے۔ ذرا آپ قرآن کھول کر پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، جو نفر کا سب سے گہرا رشتہ تعلیم کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اللہ کے راستے کے نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ علم کو مدد پہنچانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ فرمایا پورے مدینہ منورہ میں رہنے والے علماء کے بارے میں کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا۔ علماء نے عرض کیا جاہل جاہل سیکھتے نہیں، ہم تو سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم سے سیکھتے نہیں، ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے اس کی وجہ سے؟ آپ بات دوبارہ فرمائی، علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا۔ علماء نے عرض کیا غیرنا کہ ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے دوسرے کی وجہ سے؟ آپ میں علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں اور علماء کو دنیا میں سزا دوں گا۔ علماء 3 مرتبہ اپنی بات وضاح کرتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں سے کہ علماء نے عرض کیا کہ آپ ہمیں 1 سال کا موقع دیجیے، ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ کا منشا یہ ہے کہ ہم خود جا کر سکھائیں۔